یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی چوتھی مناجات ہے۔ اس کا ترجمہ زیر سماعت ہے۔ مناجات راجین۔ ہے وہ کہ بندہ سوال کرے تو اسے دیتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کی امید رکھے تو اس کی آرزو پوری کرتا ہے، جب وہ اس کی طرف بڑھے تو اسے قریب کر لیتا ہے، جب وہ کھلم کھلا نافرمانی کرے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے اور ڈھانپتا ہے، اور جب وہ اس پر بھروسہ کرے تو اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میرے معبود کون ہے جو تیری بارگاہ میں مہمانی کا طالب ہو تو اس کی مہمانی نہیں کرتا؟ کون ہے جو بخشش کی آس لیے تیرے دروازے پر آئے تو اس پر احسان نہیں کرتا؟ یہ مناسب ہے کہ میں تیرے دروازے سے مایوسی کے ساتھ پلٹ جاؤں، جبکہ میں تیرے سوا کوئی مولا نہیں پاتا جو احسان و کرم کرنے والا ہو۔ پھر کیوں تیرے سوا کسی سے امید رکھوں جب ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے؟ کیوں تیرے سوا کسی سے آرزو کروں جب تو ہی خلق و امر کا مالک ہے؟ آیا تو اسے امید توڑ لوں جبکہ تو مجھے بن مانگے ہی اپنے کرم سے ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ تو کیا تو مجھ ایسے شخص کو کسی کا محتاج کرے گا جب میں تیرا دامن پکڑے ہوں؟ اے وہ جس نے اپنی رحمت سے قصد کرنے والوں کو بھلائی عطا کی، اور جو معافی مانگنے والوں کو اپنے انتقام سے تنگی نہیں دیتا، کیسے تجھے بھول جاؤں یا تیرے ذکر میں لگا رہتا ہوں؟ کیسے تجھے بھول جاؤں جب تیرے ذکر میں لگا رہتا ہوں؟ کیسے تجھ سے غافل رہوں کہ تو میرا نگہبان ہے؟ میرے معبود، میں نے اپنے ہاتھ تیرے دامن کرم سے لگا رکھے ہیں اور تیری عطاؤں کی آرزو کیے ہوئے ہوں، پس مجھے اپنے توحید کے پرستاروں میں شامل کر لے اور مجھے اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے قرار دے۔ اے وہ کہ ہر بھاگ کر آنے والا جس کی پناہ لیتا ہے اور ہر طلبگار جس سے امید رکھتا ہے، اے بہترین امید برلانے والے، اے بہترین پکارے جانے والے، اے وہ جو سائل کو نہیں ہٹاتا اور وہ آرزومند کو مایوس نہیں کرتا، اے وہ جس کا دروازہ پکارنے والے کے لیے کھلا ہوا ہے اور امیدوار کے لیے پردہ اٹھا ہوا ہے۔ میں بواسطہ تیرے کرم کے سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر اپنی عطا سے ایسا احسان فرما جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور ایسی امید دے کہ جس سے میرے دل کو چین آ جائے، ایسا یقین عطا کر جس سے دنیا کی مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہو جائیں اور میری سمجھ بوجھ پر سے نادانی کے پردے دور ہو جائیں۔ تیری رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ 5ویں مناجات ہے، مناجات راغبین۔ پچھلی چوتھی مناجات تھی اور یہ 5ویں مناجات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معبود، اگر تیری راہ میں سفر کے لیے میرا زاد راہ کم ہے تو پھر بھی مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، اس کے باعث میں پر امید ہوں۔ اگر میرا جرم مجھے تیری طرف کی سزا سے خوف دلاتا ہے، تاہم تو اسے میری امید مجھے تیرے انتقام سے بچ جانے کی امید نوید دیتی ہے۔ اگر میرا جرم مجھے تیری طرف کی سزا سے خوف دلاتا ہے، تاہم تو اسے میری امید مجھے تیرے انتقام سے بچ جانے کی نوید دیتی ہے۔ اور اگر میرا گناہ مجھے تیری طرف کے عذاب کے سامنے لے آیا ہے، لیکن تجھ پر میرا اعتماد تیرے ثواب سے آگاہ کرتا ہے۔ اور اگر میرا گناہ مجھے تیری طرف کے عذاب کے سامنے لے آیا ہے، لیکن تجھ پر میرا اعتماد تیرے ثواب سے آگاہ کرتا ہے۔
اگر غفلت نے مجھے تیری ملاقات کے شائق رہنے نہیں دیا، لیکن تیری نوازش اور تیری نعمتوں سے واقفیت نے مجھے بیدار کر دیا ہے۔ اور اگر میرے اور تیرے درمیان میرے گناہوں اور سرکشیوں نے دوری پیدا کی ہے، تو بھی تیری بخشش اور مہربانی کی خوشخبری نے مجھے تجھ سے مانوس کر دیا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری ذات کی پاکیزگیوں اور تیرے انوار کی روشنیوں کے واسطے، اور تیرے حضور زاری کرتا ہوں تیری رحمت کی نرمیوں، احسان کی لطافتوں کے ذریعے کہ میرے خیال کو جما دے اس پر جس کی آرزو کرتا ہوں، تیرے بڑے بڑے احسانوں اور پسندیدہ انعاموں میں سے کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں اور تیرے نزدیک ہو جاؤں، تیرے آستان پر نظر ڈالوں۔ ہاں، اب میں تیرے نسیم راحت کے انوار اور تیری مہربانی کا طالب ہوں، تیری بخشائش اور لطف کے می کا طلبگار ہوں۔ میں تیری ناراضی سے تیری رضا کی طرف دوڑنے والا ہوں، تجھ سے بھاگ کر تیری درگاہ میں امید لگائے ہوں، اس چیز کی جو ہاں بہتر ہے، مجھے تیری عطاؤں پر اعتماد ہے اور میں تیری رعایت کا محتاج ہوں۔ میرے معبود، تو نے جس مہربانی کا آغاز کیا ہے اسے پورا فرما، اور تو نے نوازش سے جو کچھ مجھے عطا فرمایا اسے نہ چھین، اور اپنی نرمی سے جو پردہ پوشی کی ہے وہ فاش نہ کر۔ میرے جن برے کاموں کا تجھے علم ہے ان کی معافی دے۔ میرے معبود، میں تیرے سامنے تجھ سے شفاعت کراتا ہوں اور تجھ سے تیری ذات کی پناہ لیتا ہوں۔ میں تیرے احسان کی خواہش میں تیرے پاس آیا ہوں، تیری بخشش کی رغبت رکھتا ہوں۔ میں تیرے فضل کے بادلوں سے تیری سخاوت کی بارش کا طلبگار ہوں، تیری رضاؤں کا طالب تیری طرف قصد کرنے والا ہوں، تیری قبولیت کے گھاٹ پر آیا ہوں، تجھ سے روشن بھلائیاں مانگنے کو حاضر ہوں، تیرے حضور جمال میں تیری ذات کی خاطر پیش ہوا ہوں۔ تیرا دروازہ کھٹکاتا ہوں، تیری بڑائی و بزرگی کے سامنے عاجز ہوں، پس میرے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیرے لائق ہے۔ وہ ہے بخشش و مہربانی، مجھ سے وہ نہ کر جس کا میں اہل ہوں، اور جو عذاب اور گناہ کی سزا ہے۔ تیری رحمت کا واسطہ ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ 6ٹھی مناجات ہے، مناجات شاکین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے معبود، تیری لگاتار بخششوں نے مجھے تیرا شکریہ ادا کرنے سے غافل کر دیا ہے، اور تیرے فضل کے تواتر نے مجھے تیری ثنا کا اندازہ کرنے سے عاجز کر دیا ہے، اور تیری پے در پے ہونے والی مہربانیوں نے مجھے تعریفوں کے بیان سے بے دہان کر دیا ہے، اور تیری مسلسل نعمتوں نے مجھے تیرے احسان کے ذکر سے تھکا کر رکھ دیا ہے۔ یہی مقام ہے شخص کا جو تیری نعمتوں کا معترف ہے اور ان پر شکر سے قاصر رہا، وہ اپنی اس بے دھیانی اور نافکری پر خود ہی گواہ ہے، اور تو ہی وہ شفیق و مہربان نیک نام سخی ہے جو اپنی درگاہ کا قصد کرنے والوں کو نا امید نہیں کرتا، اور آرزو مندوں کو اپنے آستان سے دور نہیں کرتا۔ تیرے ہی در پر امیدواروں کے سامان اترتے ہیں، اور تیرے ہی میدان میں طالبان نعمت کی تمنائیں جگہ پاتی ہیں، پس ہماری چاہتوں کے مقابلے میں نا امیدی و یاس نہ دے، اور ہمیں نا امیدی اور پشیمانی کا پیراہن نہ پہنا، اور ہمیں نا امیدی اور پشیمانی کا پیراہن نہ پہنا۔
میرے معبود تیری بزرگ تر نعمتوں کے سامنے میرا شکر و سپاس ہیچ ہے۔ تیری بڑائیوں کے مقابل میری زبان سے تیری تعریف و ذکر بے مایا ہے۔ تیری نعمتوں نے مجھے ایمان کے نورانی حلوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ تیری خوش آئندہ بھلائی نے مجھے عزت کے تاج پہنائے ہیں۔ تو نے مجھے فخر کے وہ حلقے پہنائے جو اترتے نہیں، اور گردن میں وہ طوق ڈالا جو ٹوٹتا نہیں۔ تیری مہربانیاں زیادہ ہے، میری زبان ان کو شمار کرنے سے عاجز ہے۔ اور تیری نعمتیں کثیر ہیں، میرا فہم ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، ان کی تعداد کو جان سکے تو میں کیسے مقام شکر حاصل کروں؟ میرا شکر کرنا بھی محتاج شکر ہے۔ تو جب میں کہوں کہ تیرے لیے حمد ہے، اس کے لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں کہوں تیرے لیے حمد ہے۔ پس جیسے تو نے مجھے اپنے لطف سے غذا دی اور اپنے احسان سے پرورش کی، تو ہم پر اپنی کثیر نعمتیں بھی تمام فرما، اور عذاب کی سختیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بہتر و بیشتر حصہ عطا فرما۔ اب بھی اور تب بھی تیرے لیے حمد ہے، تیری بہترین آزمائش اور کثیر نعمتوں پر ایسی ہم جو تیری رضا کے موافق ہو، اور تیرے عظیم احسان و بخشش کو حاصل کرے۔ یا عظیم یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔